مورخہ 18 اور 19 اکتوبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا یہ منظور ہے؟ منظور ہے. آرڈر نمبر 3 موشن زیر قاعدہ 263 سینیٹر محمد اورنگزیب وزیر خزانہ موشن پیش کریں. جی تھینک یو چیئرمین صاحب. I beg to move under Rule 263 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012 that the requirement of Sub-Rule 2 of Rule 99 of the said rule be dispensed with in order to take into consideration at once the Banking Companies Amendment Bill 2024 as reported by the Standing Committee. جو موشن کی حمایت میں ہے وہ حامق ہے اور جو موشن کی مخالفت میں ہے وہ نیک ہے. میرے خیال میں آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. موشن منظور کی جاتی ہے. آپ کے کھڑے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آرڈر نمبر 4 قانون سازی کے حوالے سے ہے. سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب. Chairman Sahab, I beg to move that the bill further to amend the Banking Companies Ordinance 1962, the Banking Companies Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. کیا اس کی مخالفت کی جاتی ہے؟ نہیں. اس کے بارے میں کون بولنا چاہے؟ جی منسٹر صاحب سے یہی عرض ہے کہ یہ جو میں یہی منسٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بینکنگ آرڈیننس میں جو ترمیم لی جا رہی ہے اس سے کیا فائدے ہوں گے اور اس چیز پر اگر آپ بتائیں کہ پاکستان کو کیا فائدے ہوں گے اور بینکوں کے جو مالکان ہیں ان کو کیا فائدے ہوں گے پلیز. جی منسٹر صاحب. جی اگر میں بات کر سکوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ I do want to mention کہ this has been unanimously approved by the Senate Committee on Finance. لیکن میں اس کے جو میجر خد و خال ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں بیکاز آپ کا جو سوال ہے بالکل مناسب ہے. دیکھیے یہ جو بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 it provides a comprehensive legal framework for the banking industry in Pakistan. لیکن اس کے بعد جیسے آپ کو معلوم ہے کہ 2008 میں جو گلوبل فائنینشیل کرائسس آیا جس میں ساری انسٹیٹیوشنز کئی ممالک میں انسٹیٹیوشنز ڈوب گئیں اینڈ اٹ واز اے ریئل کرائسس ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور بیسٹ پریکٹسز کے مطابق یہ جو بینک ریزولوشن ہے، یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے لیکن بینکنگ ریزولوشن کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی بھی فائنینشیل ادارہ جو ہے وہ کسی مشکل میں جاتا ہے تو کبھی بھی جو ٹیکس پیئرز منی ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے وہ ایک مناسب طریقے سے. بیکاز اگر ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ خدا نخواستہ اٹ گوز انڈر، یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو کریٹ اے سسٹمک رسک ان دا کنٹری. کیونکہ یہ اگر ایک ادارہ جاتا ہے اس میں پھر دوسرا تیسرا چوتھا خدا نخواستہ پوری بینکنگ انڈسٹری اگر بیٹھ جائے تو اس کے سلسلے میں اس میں کئی اصلاحات لائی گئی ہیں تاکہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں وہ اس کو زیادہ استحکام دیا جائے ان ٹرمز آف اور جو سیف گارڈز ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں بوتھ ان ٹرمز آف جو کمرشل بینکس ہیں پھر ڈیولپمنٹ فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں یا مائکرو فائنانس بینکس ہیں. تو اس لحاظ سے یہ بہت مناسب اصلاحات کو ہم لے کر گئے ان دا اسٹینڈنگ کمیٹی جو یونانیمسلی اس کو اپروو کیا گیا. اس میں سینیٹر صاحب دوسرا یہ تھا کہ جو لیگل فریم ورک ہے اس کو زیادہ مستحکم بنایا گیا ہے ٹو پرووائڈ سپورٹ فار دا اسلامک بینکنگ بزنس، تاکہ اس میں ایک پورا ایک سیپریٹ چیپٹر لایا گیا ہے آن اسلامک بینکنگ
جو پہلے اس میں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں موجود نہیں تھا. تو دس ول انشاءاللہ پیو دا وے. جو ابھی بھی ساری ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم اس کو جو اسلامک بینکنگ کے فریم ورک کو انشاءاللہ آگے کیسے لے کر جائیں اس ملک میں. اس کے علاوہ سینیٹر صاحب اس میں کچھ امینڈمنٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہمارا سینٹرل بینک ہے اس کا جو ریگولیٹری جو اس کا رول ہے اس کو زیادہ کیسے مستحکم کیا جائے. ٹو پروموٹ فائنینشیل انکلوژن, فیسیلیٹیٹ کنوینئنٹ ایکسیس ٹو انکلیمڈ ڈپازٹس, اور پھر جو ڈیٹا ہے ٹو دا جنرل پبلک. اور باقی یہ بھی اس میں چیزیں لائی گئی ہیں کہ جو پروسیس ہے آف فائلنگ کمپلینٹس ود دا بینکنگ محتسب اس کو بھی اس میں آسانی لائی گئی ہے ایز پارٹ آف دس بینکنگ کمپنیز آرڈیننس تاکہ اٹ بیکم سمپل اینڈ سوئفٹ. تو یہ سر یہ ہیں وہ کچھ بیسک اصلاحات جو اس بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں ہیں. اینڈ اگر آپ نے وہ پڑھا بھی ہے سر کہ اس میں وی آر میکنگ انشاءاللہ دا بینکنگ سیکٹر ایون مور robust than where we are today inshallah as we go forward. Sir. سر آپ کا کوئی اگر سوال ہے تو جی. بولیدی صاحب, اس کو آپ کیسے چلاتے ہیں؟ بغیر سود کے بینک کو کیسے چلاؤ گے؟ یا اس طرح کیسے اس کو آپ لوگوں نے شیئر کیے؟ ایسے ہے نا کہ دیکھیں اس وقت بھی اگر ہم باہر کے ممالک دیکھیں تو وہاں بھی ویدر سعودی عربیہ اور ملیشیا اور انڈونیشیا ایٹسیٹرا یہ اسلامک بینکنگ کا سسٹم چل رہا ہے. اسی طرح یہاں بھی ایز یو نو دے آر اسلامک بینکس. جو کنونشنل بینکس ہیں سر اس میں بھی اسلامک ونڈوز موجود ہیں. اس پارٹ آف دا ڈاکیومنٹیشن اور اس کا جو اسٹرکچر کیا جاتا ہے ویدر از مراحبہ whether it's other instruments through which you can actually make it compliant with the Sharia principles. تو وہ تو سر آلریڈی ایک پورا ایک سسٹم چل رہا ہے, پوری ایک ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے. کوشچن صرف یہ ہے کہ ہم اس کو ڈومیسٹک لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں یا اگر ہم ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم بیکاز وی آر پارٹ آف این گلوبل ایکو سسٹم اس میں ہم اس کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. بٹ آئی تھنک موسٹ آف دا بینکس ان پاکستان رائٹ ناؤ آر موونگ ان ٹرمز آف شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ ایز وی گو فارورڈ. جی شکریہ. کوئی اور بولنا چاہے؟ جی جی. آئی تھنک یہ بہت اہم سوال پوچھا ہے سینیٹر بریدی نے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کس طرح اسلامک بینکنگ سسٹم چلتا ہے, اس کے انسٹرومنٹس کیا ہیں. آپ بیٹھ جائیں منسٹر صاحب. جی آپ پلیز انسٹرومنٹس کیا